شاہ کے جب میدان میں کام آئے، رفقا شاہ کے جب میدان میں اکیلا رہا وہ ماہ عرب میدان میں آ کے گری کیا عباس نے تب میدان میں روک کی عرض کہ ہم جاتے اب میدان میں، روک کی عرض کہ ہم جاتے ہیں اب میدان میں۔ شہ نے فرمایا کہ تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ، شہ نے فرمایا کہ تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ، بھائی عباس کمر میری نہ توڑے جاؤ، کام آئے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ہائے مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے، مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے، روکنے کے لیے رستہ ستمتوار چلے، یہ بسرعت جوڑاتے ہوئے رہوار چلے، تیر برساتے ہوئے لاکھ ستمگار چلے، اب لڑے یا علم و مشق سنبھالے عباس، باغ لے گھوڑ کیا تیر نکالے عباس، ہائے لاکھوں وہ شقی اور وہ تنہا جرار، اے دل افگار کے سقا تیری جرت کے نثار، اس طرح مشق کو دانتوں میں دبایا ایک بار، جس طرح شیر غضبناک کے منہ میں ہو شکار، وار پڑتے ہیں تو یہ سر کو جھکا لیتے ہیں،
اشک کو سینے زخمی سے چھپا لیتے ہیں، دل میں کہتے ہیں کہ یا حیدر صفدر آؤ، بچی مر جائے گی مشکیز کو تیروں سے بچاؤ، کبھی فرماتے ہیں اے شامیوں یہ قہر نہ ڈھاؤ، سر میرا کاٹ لو پر مشک کو ناوک نہ لگاؤ، قتل کے بعد بھی عباس کو ایذا دینا، پر سکینہ کی امانت اسے پہنچا دینا، تھے اسی طرح سوئے خیمہ شبیر رواں، یک بیک چشم مبارک میں گڑا ایک پیکان، تیر کھا کر ابھی سنبھلا بھی نہ تھا شیر زیاں، ناگہاں مشک چھدی سر پہ لگا گرز گراں، خون بہتا رہا جب تک تو نہ زنہار گرے، بہہ گیا اب تو ریتی پالمدار گرے، منہ سے بے ساختہ نکلی یہ غم انگیز صدا، السلام جگر و جان بطول عذرا، السلام پسر بادشاہ عقدہ کشا، السلام ثمر باغ رسول دوسرا، چھوڑ کے سید والا کے قدم جاتے ہیں، اب سکینہ سے خبردار کہ ہم جاتے ہیں، چھوڑ کے سید والا کے قدم جاتے ہیں، اب سکینہ سے خبردار کہ ہم جاتے ہیں، مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحب سے گزارش ہے میرا بر محمد وآل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے جائیں بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيد ثم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل Respected مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی پاک اور مقدس اور منزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. دین خدا کے لیے جو قانون بنائے گئے، جنہوں نے عظیم قربانیاں دی، اس پر ہم مختصراً ایک نظر ڈال رہے ہیں. الحمدللہ برکت معصومین علیہ السلام کی مالک کے کرم سے آج 8ویں شب ماہ محرم الحرام ہو گئی. 2 یا 3 دن اور ہم لوگ اسی طرح سے مجلس کریں گے، ماتم کریں گے، روئیں گے، اور اس کے بعد عاشور کی رات، شام غریبہ کی رات رو کر اپنے بستروں پر جا کر پرسکون ہو کر سو جائیں گے. دوسرے دن معمولات زندگی میں مصروف ہو جائیں گے. لیکن اہل بیت محمد علیہ السلام کی کربلا سے بڑی جو مصیبت ہے وہ عاشور کے بعد شروع. آل محمد کے لیے، بنی ہاشم کے لیے جنگ کرنا مصیبت نہیں تھی. بنی ہاشم کے لیے شہادت ہونا مصیبت نہیں اتنی بڑی. بنی ہاشم کے لیے جوانوں کو رخصت کرنا اتنی بڑی مصیبت نہیں تھی کہ جتنی بنت زہرا، جس نے کبھی اپنی گلی و چوک بھی نہ دیکھے ہوں، جو کوفہ کے بازار میں آئے تو علی بن ابی طالب بازاروں کو خالی کروا دیتے. اس کی رضا لوٹ جانا، اس کا بے رضا ہو جانا، اس کا گلی بازاروں، کوچوں اور درباروں میں آ جانا، یہ بنی ہاشم کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی. یہ مصیبتیں ساری آقا زادی نے اس لیے دیکھی تاکہ دین خدا بچ جائے، دین مصطفیٰ بچ جائے. صبر کیا اس پر. اللہ نے جو یہ آیت فرمائی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایمان والو نماز پڑھا کرو، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. صبر سے مراد بعض لوگ روزہ لیتے، بعض لوگ روزمرہ کی زندگی کا صبر لیتے. جو بھی ہو، دونوں ہی صبر ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم مدد مانگو نماز سے،
تم مدد مانگو صبر سے. آقا زادی نے صبر بھی کیا, آقا زادی نے نماز بھی پڑھی. یہ آیت اس ضمن میں نہیں ہے, میں مثال عرض کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے, قرآن نے ایک کلیہ بتا دیا کہ تم مدد مانگو نماز سے اور تم مدد مانگو صبر سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اب صبر کیا ہے؟ جزو ایمان, یعنی ایمان کا ایک جز ہے صبر, کل ایمان نہیں. نماز کیا ہے؟ جزو ایمان, سارا ایمان نماز میں نہیں رکھا, لیکن ایمان نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یعنی یہ سارے جزو ہیں دین خدا کے. توجہ کر فرمائی آپ نے, یہ سارے جزو ہیں دین خدا کے. اب جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک اور مقدس کتاب میں یہ کلیہ دے دیا, یہ قانون دے دیا کہ تم مدد مانگو جزو ایمان سے, یہ ہے جزو ایمان. علی ہے کل ایمان, اور اگر ہم کہیں یا علی مدد تو علی کل ایمان ہے, جزو ایمان نہیں. جزو مل کر کل بنتے ہیں. اگر جزو سے مدد مانگ سکتے ہیں تو پھر کل ایمان سے مدد مانگنا تو اس سے بڑی عبادت ہے. صلوات پڑھیے علی کی ذات پر. علی کل ایمان ہے. اسی لیے تو علی کی شان میں رسول خدا نے ارشاد فرما دیا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سوال اٹھتا ہے ذہن میں, چونکہ اب ہر روز جب دین کے بارے میں ہم ذہنی سوالات اٹھتے ہیں تو ان کا جواب دے دیں. میرے بھی ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے, رسول خدا نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں جنگل ہوں, میں صحرا ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں پہاڑ ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں ایک وادی ہوں, میں گلستان ہوں, یہ نہیں فرمایا. یہی چوز کیا, انا مدینۃ العلم, میں مدینہ شہر ہوں علم کا, علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اور کسی چیز کا نام نہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں ملک ہوں, میں قلعہ ہوں, میں جنگل ہوں, صحرا ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. لیکن نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ صرف یہی کیوں فرمایا کہ میں شہر ہوں. اب جنگل میں جو ملتا ہے وہ صحرا میں نہیں ملتا, صحرا میں جو ملتا ہے وہ بیابانوں میں نہیں ملتا, بیابانوں میں جو ملتا ہے وہ پہاڑوں پہ نہیں ملتا, جو پہاڑوں پہ ملتا ہے تو وہ صحرا اور جنگل میں نہیں ملتا. ہر چیز ایک حد تک محدود ہے. رسول خدا نے یہ فرمایا میں شہر ہوں, کیونکہ شہر کے اندر خود ذہن بھی ہوتے ہیں, بے عقل بھی ہوتے ہیں, دیوانے بھی ہوتے ہیں, عقل مند بھی ہوتے ہیں, جاہل بھی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. شہر میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں 8 سال لگ جائیں تو سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی, اور شہر میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھوڑے کی رکاب میں ایک قدم رکھیں تو قرآن شروع کرتے ہیں, جب رکاب دوسری رکاب میں قدم آئے تو قرآن ختم کر دیتے ہیں. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے.
ہر چیز جو جس کا طلبگار ہے وہ یہاں آئے گا. سبحان اللہ. شہر کے اندر سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ پایا جاتا ہے, جنگل کی چیزیں بھی وہاں, پہاڑوں کی چیزیں بھی وہاں, معدنیات بھی وہاں, سبزیاں بھی وہاں, کھانے بھی وہاں, دیوانے بھی وہاں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے تو رسول خدا نے کہہ دیا میں شہر ہوں, شہر کے اندر سب کچھ آ گیا, علم کا شہر, ہر قسم کا علم, ہر قسم. علی اس کا دروازہ, جس نے بھی علم لینا ہو وہ علی کے دروازے پر ہے. تھوڑا ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں, اس کو آپ صلوات پڑھیے امیر المومنین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, خدا آپ کی ڈیوٹیوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین. میں ہر مجلس میں دعا کر رہا ہوں, میرا کام ہے دعا کرنا, آپ لوگوں کا کام ہے دعا کرنا. مولا آپ لوگوں کو میری دعا ہے آئندہ سال بھلے میں آؤں نہ آؤں, لیکن مولا مالک آئندہ سال تک حسین مظلوم کربلا کا صدقہ آپ کو مجلس عزا کرنے کا ایک علیحدہ آپ کو اپنا ٹھکانہ دا, تاکہ سکون طریقے سے, سکون طریقے. یہ بھی شکریہ ہے ان انتظامیہ کا جن کا یہ حسینی ہے, مولا ان کو بھی خوش رکھے جنہوں نے یہ بھی اجازت دی. سلام امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایک منزل اور آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی تیری مثال میرے ساتھ وہ ہے, تیری مثال اس دنیا میں وہ ہے کہ جو قل هو اللہ احد کی قرآن میں ہے. کیا ہے قل هو اللہ احد؟ سورہ توحید. ایک بار جو سورہ توحید پڑھتا ہے فرمان رسول کے مطابق اس نے 1/3 قرآن ختم کیا. جو 2 بار سورہ توحید پڑھتا ہے اس نے 2/3 قرآن ختم کیا, اور جو 3 بار قرآن پڑھتا ہے اسے, جو 3 بار سورہ توحید پڑھتا ہے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا. کہا یا علی جس نے تجھ سے زبان سے محبت کی اس کا 1/3 ایمان مکمل ہوا. یا علی جس نے تجھ سے زبان اور دل سے محبت کی اس کا 2/3 ایمان مکمل ہوا. یا علی جس نے تجھ سے زبان, دل اور ہاتھ سے تیری نصرت فرمائی اس نے, اس کا سارا ایمان مکمل ہو گیا. پھر اللہ کے نبی نے ایک منزل اور آگے بڑھ کر کے کہا یا علی جس طرح سے آسمان والے تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں, جس طرح سے آسمان والے تیرے ساتھ مودت کرتے ہیں, اگر زمین والے بھی تیرے ساتھ اسی طرح سے محبت رکھتے تو خداوند متعال کسی پہ عذاب ہی نازل نہ کرتا. محبت ہی تو نہیں رکھتے لوگ. یقین کیجئے ہر منزل پہ علی نے کرشمے دکھائے, ہر منزل پہ معجزے دکھائے, ہر منزل پہ لوگوں کو بتایا کہ میں پیغمبر خدا کا وصی ہوں. صلوات پڑھی پیغمبر خدا کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میدان جنگ لگا ہوا, میدان جنگ کی بھٹی گرم. ایک آدمی علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آیا. سارے صحاب رسول خدا کے ساتھ لگ کر دیکھ رہے ہیں کہ اب علی اس بہادر کے ساتھ کیسے جنگ کرتے. اس نے سوال کیا اے علی میں آپ پہ پہلا وار کروں یا آپ کریں گے؟ علی نے کہا میری فطرت نہیں کسی پہ پہلے وار کرنا, تم پہلے وار کرو. اس نے پہلے وار کیا نیزے سے یا تلوار سے. علی ابن ابی طالب نے تلوار کی نوک میں اس کی تلوار کو لیا اور ایسے گھمایا کہ وہ آسمان کی طرف ستارہ بن گئی. ہاتھ خالی ہو گیا, ہاتھ کھڑے ہو گئے. اب کیا کرو گے؟ ہاتھ باندھ کر کہتا ایک سوال کرتا ہوں, میدان جنگ ہے یہ, ایک سوال کرتا ہوں
علی نے کہا کرو. کہا یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں. کہا کوئی شک نہیں. کہا سنا ہے بڑے کریم ہیں. کہا کوئی شک نہیں. کہا کچھ مانگوں دے گے؟ علی نے کہا مانگنے سے پہلے یہ دھیان رکھنا یہ میدان جنگ ہے، مانگو. اس نے کہا کہ آج تجھ سے حسنین کا صدقہ تیری تلوار مانگتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی اور ہوتا تو یا تو اس کا سر اڑا دیتا یا بھاگ جاتا. اب صحابہ کی حیرانگی بڑی، پریشانی بڑی، یہ کیا کر رہے ہیں علی؟ علی نے اپنی تلوار اس کے ہاتھوں میں دے. تلوار جب اس کے ہاتھوں پر آئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، علی یہ میدان کے قانون کو توڑ رہے ہیں، اگر اس نے تلوار چلا دی تو علی مارے جائیں گے. رسول خدا نے فرمایا علی میدان کے قوانین کو تم سے بہتر جانتا ہے. جب علی آئے تو پوچھ لینا ایسا کیوں کیا ہے. میرے مولا نے جیسے ہی تلوار اس کو دی، اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور دیکھا، دیکھ کر تلوار کو زمین پہ رکھا، اپنے منہ کو علی کے قدموں پر رکھا اور کہتا ہے یا علی کلمہ پڑھائیے جس پروردگار کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں. اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا. اب جب علی واپس آئے تو جو ہے نا صحابہ نے سوال کیا کہ یا علی آپ نے اسے تلوار دے دی، اگر وہ چلا دیتا آپ کی گردن اڑ جاتی، آپ قتل ہو جاتے. سبحان اللہ. آپ جواب سنیے علی کا اپنے ذہنوں کے دریچوں کو کھول کر. آخری مجلسیں ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم واپس جائیں تو ہمیں اپنی مجلس پڑھنے کا ڈھنگ ہی بھول گیا ہو. تھوڑا آپ بولتے رہیے گا. علی نے جواب دیا یا علی بتائیے کیسے آپ نے اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی. علی نے بڑے امامت کی انگڑائی لی، انگڑائی لے کر بڑی محبت سے کہا کہ تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے. دیکھو اگر میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی تو اس کا دل میں علی کے ہاتھ میں تھا. وہ کیسے تلوار چلا سکتا؟ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. لوگوں نے نفسوں پر، جسموں پر حکومت کی ہے، لیکن علی نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے. جو صاحب دل تھے، صاحب ایمان تھے، ان کے دلوں پر علی نے حکومت کی. ایک بار رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی تشریف لائے بیت الشرف جناب ام سلمہ پر، اور آئے ساتھ میں علی ہیں. کتاب سلونی قبل تفقدونی میں اس روایت کو بیان کیا. کہا پیغمبر نے علی کی باہوں میں باہیں ڈالی ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ. بلکہ ایسے روایت میں لکھا کہ ایک ہاتھ علی کے کندھے پر، دوسرے ہاتھ سے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا پیغمبر. صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پیغمبر خدا علی کے ساتھ محبت کی باتیں کر رہے ہیں اور آ کر کہا یا ام سلمہ، جی یا رسول اللہ کمرہ خالی کر دو، میں علی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا. ہر 9 دن کے بعد ایک دن آتا تھا ہر بیوی کے حصے. یہ تھا جناب ام سلمہ کے حصے کا دن. جناب ام سلمہ نے کمرہ خالی کیا. رسول خدا اور علی مرتضیٰ کمرے میں تشریف فرما. تھوڑی دیر گزری، جناب ام سلمہ آئی، دروازے پر دستک دی. یا رسول اللہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آواز آئی ابھی نہیں. تھوڑی دیر اور انتظار کیا، پھر دستک دی. کہا یا رسول اللہ اب میں اندر آ سکتی ہوں؟ کہا ابھی نہیں.
جناب ام سلمہ نے کہا میرے حصے کا دن تو علی لے گئے، اب میرا کیا بنا؟ 9 دن کے بعد رسول خدا کی زیارت نصیب ہوا۔ جب کافی وقت گزر گیا، جناب ام سلمہ نے سلام کیا، رسول خدا نے فرمایا اے ام سلمہ خدا تم پر رحم فرمائے، آ جاؤ۔ جناب ام سلمہ یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے اندر دیکھا، رسول خدا کے زانوں پر علی نے ہاتھ رکھ کے اپنے کانوں کو رسول خدا کے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور اس کے بعد علی اٹھے اور کہتے ہیں اجازت ہے میں جا سکتا ہوں؟ کہا ہاں اب جا سکتے ہو۔ رسول خدا نے فرمایا ام سلمہ تم ناراض ہو، تمہارا ٹائم لیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، لیکن آپ کی زیارت کا شرف تھوڑا بڑھے گا۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں ام سلمہ، خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جان بوجھ کر تمہارا ٹائم نہیں لیا، بلکہ تم نہیں جانتی ایک طرف سے جبرائیل بیٹھے تھے، پیغام خدا آ رہا تھا، میں علی مرتضیٰ کے کانوں تک پہنچا رہا تھا، امر اتنا ضروری تھا۔ پروردگار نے فرمایا اے حبیب کہہ دو ان سے ساری جو نبوت کے امور ہیں وہ امامت کو منتقل کر دو، کیونکہ اب تمہارے جانے کا وقت قریب ہے، اور تمہارے بعد تمہارا وسیع علی ہے، اور لوگوں کو بھی بتا دو کہ تمہاری طرف سے علی ان کے نفسوں پہ ولی ہے۔ صلوات پڑھیے امیر المومنین۔ دو تین دن سے ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا، بیچ میں ہی رہ گیا۔ تکبر کے بارے میں ہمارے چرچا ہو رہا تھا کل سے تھوڑا۔ امیر المومنین نے فرمایا عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفۃ ویکون غدا جیفا، کہ تعجب ہے مجھے ان پر، یعنی انسانوں پر، جس کی ابتدا گندا نطفہ ہے اور انتہا مردار ہے، پھر بھی یہ تکبر کرتا ہے۔ اب علی مرتضیٰ نے یہ جملہ تو فرما دیا، کون ہے ایسے؟ یعنی علی کے جملے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی اپنی ولادت کو بھی بھول چکا ہے اور اپنی وفات کو بھی بھول چکا ہے۔ جس کو اپنی پیدائش یاد رہتی ہے، اپنی اصل یاد رہتی ہے، وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ رسول خدا کا قرآن میں آیت ہے، قرآن ہے، جب جنگ حنین، غزوہ حنین لگی تو بنی حوازن والوں کو پتہ چلا، یہ خاندان تھے، قبیلے تھے، کئی ایک قبیلے ایسے بھی تھے کہ جن سے علی کو بڑی محبت تھی، ایک آدمی سے نہیں، 2 سے نہیں، 4 سے نہیں، بلکہ علی فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے سے اتنی محبت ہے، اس کا نام ہے بنی حمدان، بریر حمدانی شہداء کربلا میں، اس قبیلے سے سارے صاحب ایمان ہیں، قابل احترام ہے۔ علی فرماتے ہیں اے میرا اللہ، اگر بنی حمدان کی طرح سارے قبیلے ہو جاتے تو خدا کی قسم، یا 5 قبیلے اگر بنی حمدان کی طرح ہو جاتے تو اللہ اس زمین پہ تیری عبادت ایسے ہوتی جیسے عبادت کا حق ہے۔ یعنی اتنے اچھے لوگ، ماشاءاللہ، مولا نے ان کے لیے دعائیں کی۔ اس قبیلے کی ایک عورت، شاید میں نے شروع کیا تھا آپ کو عرض کی تھی لیکن بھول گئے بعد میں، سودہ حمدانیہ، آئی علی کی خدمت ہے معاویہ کے پاس، اس کے حکمرانوں کی شکایت لے کر آ کر کے کہا معاویہ تمہارے حکمران جو تمہاری طرف سے تم نے جنرال بھیجے ہوئے ہیں، جو گورنر بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہم پر ظلم کرتا ہے، ہمارے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔
معاویہ نے کہا کہ تم لوگوں کو علی کی محبت نے اتنا اندھا کر رکھا ہے کہ تمہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، تم لوگوں کا علاج ہے کہ تم پر ظلم کیے جائیں۔ معاویہ نے یہ جواب دیا۔ سودہ ہمدانیہ ہٹی اور جا کر کے کنارے میں کھڑی ہو گئی، بیٹھ گئی، بیٹھ کر جیسے عورتیں عرب کا دستور تھا بین کرتی ہیں، بلند آواز میں بھرے مجمع کو مخاطب کر کے رونے لگی اور بین کرتی ہے، میرے اللہ وہ کہاں گیا، وہ کہاں گیا جس کے ساتھ عدل بھی دفن ہو گیا، وہ کہاں گیا جو غریبوں کی فریاد سننے والا تھا، مسکینوں کی مدد کرنے والا تھا۔ معاویہ نے پوچھا کون؟ کہا علی بن ابی طالب۔ کیا ہوا؟ کہا ایک بار میں علی بن ابی طالب کے پاس کسی ان کے گورنر کی شکایت لے کر گئی، کہتی ہے میں نے علی سے یہ کہا کہ یا علی تمہارے مقرر کردہ گورنروں نے ہمارے اوپر ظلم شروع کر رکھے ہیں، تو کہتی ہے علی کا جسم لرز گیا، کانپنے لگے علی مرتضیٰ، لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ علی نے کہا میرا اللہ گواہ رہنا، میں نے ان کو یہ حکم نہیں دیا، ان کے ظلم کا حساب مجھ سے مت لینا بلکہ انہی سے لینا۔ اور یہ کہتی ہے فوراً ایک کاغذ نکالا، اس پر اس کی معزولی کا حکم لکھا اور مجھے دیا، کہا جاؤ اسے جا کر کہو کہ تو یہ کرسی چھوڑ دے۔ کہا اچھا، کہا پھر ٹھیک ہے، میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ تھوڑی نرمی کریں۔ اس نے کہا نہیں، یہی تو فرق ہے تم میں اور علی میں، تم میرے ساتھ صرف نرمی کر رہے ہو، میری قوم کے اوپر رحم نہیں کر رہے، لیکن علی کے لیے تخت پر بیٹھا بادشاہ ہو یا رستے پر چلتا فقیر ہو، وہ ایک ہی ترازو میں رکھتے ہیں۔ کیسے رکھتے ہیں؟ کل کی مجلس میں ظلم اور دنیا خطبات امیر المومنین کی نظر میں دیکھیں، انسان بھولنے والے۔ صفین کے میدان سے علی مرتضیٰ جب واپس آ جائے، پہلے میں اپنی بات کو تھوڑا مکمل کر لوں، یہ بڑے لطیف بھی ہیں اور سبق آموز قصے بھی ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ اس میں ایک فٹ آتا ہے جو مولا نے دیا، صفین سے واپسی پر قبرستان میں کھڑے ہو گئے، آپ نے دلوں کے دروازے کھول کر سنا۔ جب غزوہ حنین ہونے لگی، بنی حوازن کو پتہ چلا، بنی حوازن سے پھر بنی حمدان کا ذکر آ گیا تھا، تو دل کیا کہ علی کی محبت رکھنے والے خاندان کو بھی یاد کر لیں۔ ماشاءاللہ۔ بنی حوازن نے جا کر کے ایک بڑے سردار مالک بن نوف یا ایک بہت بڑا جو سردار تھا اس کے پاس جا کر، کبھی کبھی نام جو ہے وہ تھوڑے ذہن سے اتر جاتے ہیں، مالک کے پاس جا کر کے کہا کہ تم بہت بڑے گورنر رہے ہو، تم بہت بڑی فوجوں کے سالار رہے ہو، تم اپنے تجربات ہمارے اوپر استعمال کرو، اور ہم نے سنا ہے کہ محمد مصطفیٰ ہماری طرف آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، تم ہماری مدد کر سکتے ہو، ہماری مدد کرو۔ اس نے کہا دیکھو جنگ کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، تم اس پہ عمل کرو گے؟ کہا بالکل کریں گے۔ کہا پھر ایسے کرو کہ اپنے بیوی، بچے، مال، سونا مل کر جو قیمتی ہے پیسہ سب ساتھ لے جاؤ اس جنگ میں۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ جنگ میں بیوی بچوں کا کیا کام؟ مردوں کا کام ہے۔ کہا نہیں، مرد بھاگتے اسی لیے ہیں کیونکہ ان کے بیوی بچے اور مال پیچھے ہوتے ہیں۔ جب سب کچھ ساتھ ہے اور ڈر بھی ہے
کہ اگر یہ جیت گئے تو بیوی بچوں پر بھی انہی کا قبضہ، مال پر بھی انہی کا قبضہ، پھر تم جنگ کرو۔ کہا ٹھیک ہے، اور کہا محمد مصطفیٰ کا ابھی تک کسی بھی جنگجو قبیلے سے مدبھیڑ نہیں ہوا، انہیں جنگ کا تجربہ نہیں ہے، تم ایسا کرنا، یہ وادی جو ہے نیچے نشیب و فراز ہے، نشیبوں میں پھیلی ہوئی ہے، سرخیز جگہ ہے، اوپر ایسے پہاڑ ہے، کہا پہاڑ کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا، اس کے اوپر تیر انداز جوان، جیسے ہی محمد مصطفیٰ کا لشکر اس کے اندر داخل ہو تم حملہ کر دو اور وہ بھاگ جائے۔ تجربہ تو اس کا بڑا تھا، بندہ بھی سمجھدار تھا، اور بات بھی اس نے بڑی کی تھی۔ اب اس نے یہ کیا، یہ لوگ تیار، صبح ہی صبح رسول خدا نے 12,000 بندوں کا لشکر اکٹھا کیا، ایک قبیلہ، 1000 آدمی، 2000 آدمی، 12,000 جوانوں کا لشکر اکٹھا کیا۔ اب جناب ایک صاحب رسول خدا کے کہیں سے رشتہ دار بھی، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، جب اتنا بڑا لشکر دیکھا، تلواریں، نیزے، گھوڑے، اونٹ، سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہا، یہ قرآن نے اس کا ذکر کیا، فخر سے کہا لن نغلب اليوم عبدا، آج تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پست نہیں کر سکتی، آج ہمیں فتح حاصل کرنے سے کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی۔ تکبر آ گیا، ٹھیک، جیسے ہی داخل ہونے لگے سب سے آگے بنو سلیم کے جوان تھے، پیچھے پیچھے باقی لوگ، جیسے ہی داخل ہوئے بنو سلیم کے جوانوں نے کبھی جنگ نہ کی تھی، ایسے اوپر سے تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، جنگ شروع ہو گئی، بنو سلیم کے جوان بھاگے، وہ بھاگے، پیچھے بزرگان بھی بھاگے۔ سمیہ مازندرانیہ جو ہے، مازانیہ، وہ کیا کر رہی ہے کہ خاک اٹھا اٹھا کر کے بھاگنے والوں کے سر میں ڈال رہی ہے۔ دیکھا تو ایک حضرت نظر آئے، جب وہ بھاگ رہے ہیں تو کہا تم تو رسول خدا کے صاحب ہو، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہو گیا ہے، بھاگ جاؤ۔ بھاگ گیا، بھاگ گیا۔ 9 آدمی رہ گئے رسول خدا کے درمیان، جس میں 7 بنی ہاشم والے ہیں اور 2 دوسرے صحابہ۔ جب علی مرتضیٰ نے پورے جذبہ ایمان سے جنگ کرنا شروع کی، لاشوں پہ لاشوں کے ڈھیر لگنے شروع ہوئے، گردنوں پہ گردنیں اڑی جا رہی ہیں، تلواروں کی تلواروں سے ٹکرانے کی چمکاہٹ باہر آ رہی ہے۔ اس وقت جب لوگوں نے دیکھا یہ علی ہے، یہ اس کے سامنے جنگ کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، بھاگے لوگ۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا تو کھڑے ہیں، رسول خدا نے فرمایا اپنے چچا عباس سے، چچا آپ آواز دیں بلند آواز سے، چونکہ ان کا قد بھی بلند تھا، آواز بھی بلند تھی، بلند آواز سے ان کو بلائیں، ان کو ایسے بلائیں، این تفرون یا اصحاب البقرہ یا اصحاب الشجرہ، این تفرون، اے سورہ بقرہ کے صحابیوں، اے شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، رسول کو چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اب ان کو شرم آئی، یہ واپس آئے، لیکن رسول خدا کے پاس نہیں آئے، جہاں حضرت عباس علم لے کر کھڑے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نیچے انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ رسول خدا نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کے بھاگے ہوئے ساتھی۔ شرم آتی ہے انہیں آپ کے سامنے آنے سے، اس لیے وہاں ہی کھڑے ہو کر جنگ کرنا شروع کر دیا۔
رسول خدا نے اپنے آپ کو بلند کیا، بلند کر کے دیکھا اور پھر فرمایا کہ اب جس طرح سے جنگ کرنے کا حق ہے اس طرح سے جنگ کی بھٹی گرم ہوئی۔ اچھا، اب رسول خدا نے کہا جنگ جیت گئے، جنگ جیت گئے تو آپ ٹوٹے سارے مال و دولت پر، خواتین پر، سارا ان کو غلام بنانے لگے، مال دولت لینے لگے۔ رسول خدا نے پھر فرمایا کہ ان کا جو مال دولت، مال غنیمت ہے اسے اکٹھا کیا گیا، کہا یہ سب انصار کو دے، یہ سب مہاجرین کو دے دیا۔ اب انصار میں سے کسی نے ایک دوسرے شکایت کی کہ رسول خدا نے یہ انصاف نہیں کیا، یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے، جنگ ہم نے بھی کی ہے لیکن سارا مال انہی کو دے دیا۔ رسول خدا نے یہ بات سنی، ان کو بلایا، کھڑا کیا، کہا اے انصار، یہ بات میں نے سنی ہے، تم یہ بھی کہہ سکتے کہ جب تمہاری قوم نے تمہیں نکال دیا تھا، جب تمہاری قوم نے تمہارا انکار کیا، ہم نے تجھے بنا دی تھی، سب کچھ کہہ سکتے۔ جب یہ جملے سنے نا، انصار کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ نادانوں کی یہ بات تھی، غلط کیا انہوں نے، آپ جس کو چاہیں ہمارا مال بھی اس کو دے۔ رسول خدا نے فرمایا اے انصار، کیا تم کو یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے جائیں لیکن تم سید المرسلین کو اپنے گھروں میں لے جاؤ؟ کہا بے شک یا رسول اللہ۔ پھر رسول خدا نے، دیکھیے کتنے کریم رسول ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی، میرا اللہ انصار کی اولاد اور ان کی اولاد، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ لوگ مال لے گئے، انصار والے جنت لے گئے۔ صلوات پڑھیے رسول خدا کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کل واقعہ آپ کے سامنے ایک بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک ایسی غلطی یا ایک ایسا کام ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو میرے مالک کو پسند نہیں آیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا یوسف مل گیا ہے، تو بیٹے کی ملاقات کے لیے عرصے کے بعد چلے مصر کے باہر۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے، اپنے حواریوں کو لے کر کے، اپنی فوج کو لے کر کے اپنے بابا جان کی ملاقات کے لیے، استقبال کے لیے باہر کھڑے تھے۔ سامنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، حضرت نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا، اس کا جاہو جلال دیکھا، اس کی فوج دیکھی، وہ جھنڈے علم بلند دیکھے، جناب یعقوب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹا کیا یہ فرعون مصر آ رہا ہے؟ اس نے آگے سے جواب میں ہاتھ باندھ کر کہا نہیں بابا جان، یہ فرعون مصر نہیں بلکہ آپ کا بیٹا یوسف ہے۔ اچھا، اتنا بڑا لشکر۔ اب حضرت یعقوب آئے، وصال کی گھڑیاں ختم ہوئیں، جناب یوسف اترنے لگے باپ کی تعظیم کے لیے، باپ کی تعظیم کے لیے اترنے لگے۔ میری باتوں کو اپنے دل پہ لیجیے گا، صرف کانوں میں نہیں، دل میں جگہ دیجیے گا۔ اترنے لگے تو دل میں ایک خیال آیا، ادھر ادھر دیکھا، گورنر، مشیر، وزیر، لشکر، کہا یہ کیا سوچیں گے؟ یہ ایک خیال آیا، اور حضرت یعقوب کی تعظیم کے لیے یوسف اپنی سواری سے نہیں اترے بلکہ سواری کے ساتھ سواری لگی، باہوں میں باہیں میں۔ وصال کی گھڑیاں ختم، حضرت یعقوب کا نور واپس آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا۔ جناب جبرائیل امین آئے اور آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو نکالیے۔
حضرت یوسف نے ایسے ہاتھ کیا تو انگلیوں میں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف بلند ہو گیا. حضرت یوسف پریشان ہوئے, پریشان ہو کر کہتے ہیں اے سید الملائکہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب ملا اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ میرے بندے کے لیے, اپنے والد کے لیے نیچے نہ اترنے والے, تیرے ذہن میں یہ تکبر آ گیا تھا, ہم نے تیری نسل ہی قطع کر دی. حضرت یعقوب کی نسل حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں چلی, ان کے دوسرے بیٹے لاوی جس کا نام تھا اس سے چلی. اس کی 2 ادائیں اللہ کو پسند آ گئی. 2. ایک یہ کہ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے, مارنے لگے, تو اس نے کہا مارو مت, کنویں میں ڈال. اور دوسری, جب وہ ملنے آئے تھے حضرت یوسف سے اور پہچان نہ پائے, خدا نے حجاب ڈال رکھے تھے, تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ بنیامین کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور تم لوگ جا کر بتاؤ. تو اس نے کہا تھا کہ ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمارا ایک بھائی یوسف گم گشتہ ہمیں ملا نہیں اور ہمارا والد آج تک روتا ہے, ہم اسے نہیں چھوڑ کے جا سکتے. یہ 2 ادائیں اللہ کو اس سے پسند آئی اور اس سے نسل یعقوب علیہ السلام چلی. اسی لیے تو پروردگار نے قرآن میں فرمایا نا کہ والدین پہ احسان کرو اور ان کے سامنے اف تک نہ کرو. ہمیں اپنے جگر میں, اپنے دل میں, اپنے سامنے آئینہ رکھنا ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کیا 2 پیسے بھیج دینا کافی ہے؟ جنہوں نے انگلیاں پکڑ کر چلایا, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا, جنہوں نے خود تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے لیکن ہمارے لیے اعلیٰ قسم کے لباس لائے, وہ ماں جو خود تو ہمارے گیلے کیے ہوئے بستر پر سوتی رہی لیکن ہمیں سوکھی جگہ پہ سلاتی رہی, خود بیچاری ہو سکتا ہے بھوکی بیٹھی رہی, ہمیں کھلاتی رہی. کیا اس کا یہی حق ہے کہ ہم اسے 100 یورو بھیج دیں؟ حق ادا ہوگا؟ کیا یہی حق ہے کہ ہم اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کریں اور عرش الہی تڑپتا رہے, امام زمانہ روتے رہے؟ یہ حق ہے. والد بات کرے, آگے سے ہم یہ جواب دیں والدہ اور والد کو, آپ ہوتے کون ہو ہم سے یہ بات کریں؟ آپ کو کیا معلوم دنیا کہاں ہے, آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. میں نے آپ کو ہزاروں بار یہ کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا, میں آپ کا علاج وہاں نہیں کرا سکتا, میں آپ کے لیے نوکر کا بندوبست نہیں کر سکتا. آپ میری بات سمجھتے نہیں ہیں. ارے جو والدین جب ہم کرتے تھے, زبان پہ لفظ نہیں تھے, تب سمجھتے تھے, تو اب نہیں سمجھتے, ہم نہیں سمجھتے. اسی لیے تو اللہ کے نبی کے پاس ایک جوان آیا اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا 1 رات کا جہاد 70,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں میری والدہ بوڑھی ہے, والدین بوڑھے ہیں, میں ان کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد ترک کر دو, ان کی خدمت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 سال اگر تم جہاد کرتے رہو, راہ خدا میں کٹ جاؤ, شہید ہو جاؤ, 1 رات تمہارے والدین کی خدمت کرنی اس جہاد سے کہیں بہتر ہے. کائنات کی واحد ہستیاں جن کا قدم بوسی کرنا بھی جائز, پروردگار ان کی قبر کا بوسہ لو تو بھی جائز, کہیں اور لو تو بدعت. جن کے قدموں کو چھو کر جاؤ اور قدموں پہ ہاتھ لگا کے جاؤ تو جنت. دوستوں کبھی بھی ان والدین کو ناراض نہ کرو, کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. امام زمانہ روتے ہیں. ایک بیٹے کو دیکھیے, جناب ام البنین کا بیٹا
जनाब अली मुर्तजा का बेटा इस तरह से पाला है। वालिदैन तो क्या, अपने मौला हुसैन के सामने भी कभी आवाज बुलंद नहीं की। शरीफों, वक्त आ गया, मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त पर मिंबर छोड़ना चाहता हूँ। 2 आंसू आ जाए, जनाब ज़हरा की दुआ मिल जाए, हुसैन इब्ने अली राजी हो जाए, अबुल फजल अब्बास की बहन ज़ैनब दुआ दे दे, और मुझे और आपको, मैं नहीं समझता, कुछ चाहिए। शरीफों, मौला अब्बास अपने खैमे से निकले और निकलकर खैमों के बाहर एक मंजर देखा जहां जनाब सकीना है और छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे उठाए हुए चल रहे हैं, और जनाब सकीना उनको कह रही है, बच्चों सब्र करो, मेरे चचा अब्बास अभी दरिया पर जाएंगे और तुम्हारे लिए अभी जाकर पानी लाएंगे, मैं तुम सबको पानी पिलाऊंगी। अल्लाह अकबर, मैं तुम सबको पानी पिलाऊंगा। अच्छा, जब मेरे मौला अब्बास ने ये सब कुछ देखा, मौला अब्बास आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगे हाथ जोड़कर कहा, आका जान, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि जनाबे सकीना और बच्चे तड़पते रहे, असगर प्यास से तड़पता रहे और मैं यहाँ खड़ा रहूं। मौला मुझे इजाजत दीजिए। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास तू तो मेरी फौज का सालार है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं? हाथ बांध कर कहा, आका वो फौज कहां है जिसका सालार मैं अब्बास हूं? मेरी फौज तो करबला के मैदान में जाकर सो गई। मौला हुसैन ने वापस कर दिया। अब जनाबे अब्बास आए और जनाबे सकीना ने जब कहा, ना चचा जान पानी ला दीजिए, मैंने सबसे वादा कर दिया। मौला अब्बास ने कहा, सकीना तुम जाओ और अपने बाबा से मुझे इजाजत ले दो, मेरे तेरे बाबा मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहे। अब जनाब सकीना आई और कहती है, बाबा तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगू दोगे? अब वक्त का इमाम है, सब समझते हैं। इमाम मज़लूम करबला ने फरमाया, सकीना मांगो, लेकिन ये ध्यान रखना, ये सहरा है, ये करबला का मैदान है, मदीना नहीं है। मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, मैं मालिक मदीना नहीं हूँ। जनाबे सकीना ने कहा, बाबा जान मैंने तमाम बच्चों से वादा कर दिया, बाबा मेरे चचा अब्बास को इजाजत दो, मेरे चचा अब्बास मैदान में जाए और हमारे लिए पानी लाए। हुसैन ने गले से लगा के बेटी को कहा, ऐ सकीना तेरा 6 महीने का असगर है और मेरा 32 साल की मेहनत है, कहीं ये ना हो तेरा असगर भी न बचे और मेरा पास भी चला जाए। अल्लाह, मौला आपके आंसुओं को जनाबे ज़हरा के रुमाल में जगह दे, मौला आपके आंसुओं को जनाबे बीमारे करबला के रुमाल में जगह दे। मौला तुम्हें सिवाय गमे शब्बीर की कोई गम न दिखाए। बे औलादों ये मौका है, इधर औलाद मांगो मिलेगी। बेरोजगारों ये मौका है, रोती हुई आंखों से दुआएं मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। अब्बास के कटे बाजुओं का सदका। मौला अब्बास किस्सा मुख्तसर। हुसैन के पास अब्बास को लाई जनाब सकीना। अब्बास को इजाजत मिल गई, इजाजत मिली, अब मश्क लाए। मौला अब्बास ने वो मश्क सकीना के हाथ में दी, कहा सकीना मश्क तुम अपने हाथों से पहना दो। अब हुसैन ये मंजर देख रहे हैं, जनाबे सकीना का कद छोटा है, मौला अब्बास का कद दराज है। मौला अब्बास ने सकीना के सामने झुकना शुरू किया। क्यों? कहा चाचा जान आपका कद बुलंद है, मेरे हाथ नहीं पहुंचते कंधे तक। मेरे मौला अब्बास ने झुकना शुरू किया। झुकते 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 हाथ सकीना के कदमों पर आ गए और कहा अब मश्क पहना दो।
सलामत रहो, अजरुकुम अल्लाह। जनाब सकीना ने मश्क पहना दी, अब्बास विदा हुए। अब मंजर क्या है, ज़ैनब भी खैमे में मुंतजिर, बीबियां मुंतजिर। अब जनाब सकीना बाबा के पास जाती, पूछती है, बाबा चचा पानी नहीं लाए अभी। मौला ने जाकर के मैदान में जंग की और फौजों को तितर बितर कर दिया और आकर फुरात के किनारे पर पहुंचकर अलम गाड़ दिया। इधर सकीना कहती है, बाबा जान चचा पानी नहीं लाए। कहा, सकीना आओ मिल के देखते हैं, मुझे तेरा चचा फौजों के हजूम में नजर नहीं आ रहा। अब जनाब सकीना को बुलंद किया, कहा सकीना अलम नजर आ रहा है। कहा, बाबा अभी तो नजर आ रहा है। कहा, जब अलम झुक जाए तो मुझे बता देना कि मेरी कमर टूटने वाली है। अब मौला पास पानी भरा, चुल्लू में पानी लिया। लोगों रवायतों में कहीं मिलता भी है कि पानी को होंठों के करीब लाए। मेरा दिल नहीं मानता, ये मेरे दिल की सदा है। उस अब्बास की तरबियत को देखते हुए ये जुमला कह रहा हूँ। अगर गलत हुआ तो मेरे मौला मुझे माफ करेंगे। मैं कहता रहता हूँ कि उम्मुल बनीन का दूध पिया था, ज़ैनब के हाथों में पला था, हुसैन की तरबियत ली थी। होंठों के नजदीक पानी अब्बास न ला सकते थे, बल्कि उठा करके फुरात के मुंह पर मारा और कहा, कयामत तक तू मेरी जागीर रहेगा। अजरुकुम अल्लाह। मौला अब्बास ने पानी भरा, पानी भरकर निकले हैं फुरात से। जब निकले, एक जालिम दरख्त के पीछे झुक कर खड़ा। अब्बास ने मश्क पहनी, बरी। अब जनाब सकीना देख रही हैं, कह रही है, बाबा जान अलम अब दरियाए फुरात से आते हुए नजर आ रहा है। मौला हुसैन तो जानते हैं इजाज़े इमामत से। कहा, सकीना देखती रहो। अब एक जालिम आगे बढ़ा, आगे बढ़कर इस जालिम ने एक नेजा मारा। हुसैन के भाई का एक बाजू कलम होकर गिरा। अब्बास ने मश्क को दूसरे बाजू में डाला। अब एक जालिम ने फिर से हमला किया तो अब्बास की मश्क गिरी। अब मश्क को वफादार ने अपने मुंह में उठाया, दांतों में लेकर चले। एक जालिम ने तीर मारा जो अब्बास की आंखों में लगा। अब किसी ने गुर्ज मारा, अब्बास सीन से जमीन पर आए और एक आवाज दी, अदरिकनी या मौला, मेरे मौला मेरी मदद को आइए। अजरुकुम अल्लाह। खुदा ने अब्बास के गम के सिवा कोई गम नहीं। ये आंसू जो ज़ारा के बेटे को रो रहे, किसी के बेटे को और न रोए, किसी के गम में न रोए। मौला अब्बास गिरे। अब हुसैन इब्ने अली ने कहा, सकीना क्या हाल है? कहा, बाबा जान अलम गिर गया, मुझे चचा नजर नहीं आ रहे। अब मेरे मौला हुसैन दौड़े, आकर के करीब जब अब्बास को देखा, अब्बास की आंखों में तीर है। अपने मौला के आने की आवाज सुनी, आंखों को जमीन पर लगाया, तीर को निकालने की कोशिश की, तीर पैवस्त हो गया। अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अल्लाह। तीर पैवस्त हो गया। अब्बास की आंखों में खून। हुसैन ने अब्बास के सर को उठाया। आखिरी जुमला दर्ज करता, अब्बास के सर को उठाया, उठाकर अपनी गोद में रखा। गोद में रख के कहते हैं, अब्बास। कहा, जी मौला। कहा, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा, मौला गुलाम के हाथ है नहीं जो बांध कर इल्तिजा करे। मौला एक काम तो कीजिए, अगर गुस्ताखी ना हो। हुसैन ने कहा, मेरा कुछ ना मांगने वाला भाई, बताओ क्या चाहते हो? अब्बास ने कहा, मौला जब मैं इस दुनिया पे आया तो मैंने सबसे पहले
آپ کے چہرے کی زیارت کی، اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے تاکہ میں اپنے آقا کی آخری زیارت کر سکوں۔ حسین کے صبر کے پیمانے لبریز ہونے لگے۔ حسین نے کہا، اپنی دامن سے آنکھوں کو صاف کیا۔ عباس نے دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں میرا اللہ تیرا شکر، آخری زیارت بھی اپنے مولا کی نصیب ہوئی۔ اب حسین ابن علی جس کا جوان بھائی اس دنیا سے جا رہا تھا، اب یہ ایک کہتے ہیں عباس میں نے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ عباس ایک بات کہوں مانو گے؟ کہا ہاں مولا مانوں گا۔ کہا عباس تو نے زندگی میں میرے کان ترستے رہے، کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، ایک بار بھائی تو کہہ دو۔ مولا عباس نے کہا اگر میں بھائی کہوں گا بنت زہرا بنت رسول اللہ ناراض ہو جائے گی۔ حسین نے کہا جانے سے پہلے میری کمر تو توڑ دی، اب ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس نے بھائی کہا، حسین نے بھائی کو ودا کیا۔ ماتم حسین۔ یار آگے چلیں۔ میں نے تو یہی محسوس کیا، سمجھ رہے ہو کہ لوگوں میں کمی ہے اس چیز کی بہت زیادہ۔ ابھی آ جاؤ ویڈیو نہیں نہیں وہ نہیں مجھے ویڈیو میں کیوں لے رہے ہو زیادہ گڈو سب کی لے رہا ہوں یار کچھ Der Abgeschlachteten. Knapp 1400 Jahre sind vorüber und der Schmerz noch nicht erloschen. Wird denn so eine Barbarei je vergessen werden können? Da machte sich eine Meute von fast 30.000 Mann über ein paar hundert Menschen her, darunter viele Kinder und Frauen. Sie ließen sie bei fast 45 Grad Celsius im Schatten 3 Tage lang dursten. Selbst eines Säuglings hat man sich nicht erbarmt. Am letzten Tag töteten sie die Männer in einer ungleichen Schlacht, darunter auch Halbwüchsige. Die Ohrringe der Kinder und Frauen rissen sie diesen von den Ohren. Die Zelte der Kinder setzten sie in Brand. Die Kinder und Frauen legten sie in Ketten. Dann zerrten jene diese über 1000 Kilometer durch die Wüste bis nach Damaskus. Zuvor noch enthaupteten sie die gefallenen Väter und Brüder
vor den Augen der Kinder und spießten die Köpfe als Trophäen auf den Lanzen. Das kühle Nass vergossen sie vor den Augen der Kinder in den Sand. Sie schlugen diese Kinder, wenn sie danach greifen wollten. Das ist die weitgehend unbekannte Tragödie. Imam Hussein, der Enkel unseres Propheten, setzte sich für den revolutionären Gedanken seines Großvaters ein, nämlich für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Er wurde in der Schlacht von Karbala getötet. 20.000 Leute hatten ihm ihre Unterstützung zugesagt, ihm den Weg zu ebnen, aber sie waren plötzlich des Mammons wegen unter der Meute. Zum Hintergrund: Wegen mehr als 360 Götzenfiguren in der Kaaba und dadurch zuströmende Pilger häuften die Regenten Mekkas, alle voran Abu Sufyan, große Reichtümer an. Im Jahre 610 hat der 40-jährige Mohammed als neuer Prophet in Mekka gepredigt. Die Regenten Mekkas waren gegen seine Lehre. Die Lehre beinhaltete nicht nur den Gedanken an den einen Gott, Monotheismus, sie war zugleich das größte Reformprogramm der Geschichte. Sie lehnte unter anderem kategorisch die Sklaverei ab, sprach erstmals von Tierrechten. Der Prophet hat nie sein Kamel geschlagen, sprach von einer staatlich organisierten Sozialhilfe, gab den Frauen Selbstständigkeit, auch im Bereich der Wirtschaft, und verlangte nicht zuletzt nach einem echten Rechtsstaat. Man stelle sich einmal vor, zuvor konnte ein Sohn nach dem Tode des Vaters sogar seine eigene Mutter als Gut erben. Nach 20 Jahren seines Wirkens fiel Mekka kampflos dem Propheten in die Hände. Die arabische Halbinsel war nach fast 23 Jahren im Eifer der Reformlehre. Die ehemaligen Regenten und ihre Lakaien gingen in die Opposition, wo sie nur konnten. Nur wenige Wochen nach dem Tode des großen Propheten und Reformers wurde seine Tochter Fatima Opfer eines Mordanschlages. Sein Leben lang treuer Gefährte und Schwiegersohn Ali wurde fast 25 Jahre lang gesellschaftlich isoliert und beschimpft. Als Ali nach dieser Zeit plötzlich Kalif wurde, zwang man ihm 3 Kriege auf. Schließlich wurde er im Gebet mit einem Schwert erschlagen. Sein Gegenspieler Muawiyah, Sohn jenes Abu Sufyan, baute seine Herrschaft in Damaskus nun endgültig auf. Hassan, der ältere Sohn Alis, der den Weg seines Vaters und Großvaters Muhammad fortsetzen wollte, wurde schließlich im Auftrag vergiftet. Die Reformen sind vollständig zum Stillstand gekommen, ja rückgängig gemacht worden. Der jüngere Bruder Hassans, unser dritter Imam Hussein, begehrte auf, um die Reformen wieder in Gang zu setzen. Yazid, der inzwischen herrschende Sohn Muawiyas, ließ in Karbala in einem ungleichen Kampf von 30.000 gegen ca. 70 Personen Imam Hussein töten und enthaupten. Es war das Jahr 680. Die Anhänger des Propheten und der Ahlul Bayt, also Familie des Propheten, nennen sich Schiiten und wurden seither für vogelfrei erklärt. Tausende wurden im Lauf der Geschichte getötet, ja sogar lebendig eingemauert. Und heute in Pakistan werden schiitische Dörfer von der Weltöffentlichkeit unbemerkt ausgerottet oder ausgehungert. Zehntausende werden im Irak, Afghanistan und Syrien durch Bomben zerfetzt.
auf der arabischen Halbinsel werden sie unterdrückt oder hingerichtet und keiner reagiert. Wir als Schiiten sind stolz, Schiiten zu sein. Wir sind stolz, weil wir den großen Reformer der Geschichte als unseren Propheten haben. Wir sind stolz, weil wir Imam Ali als Oberhaupt haben, der einst sagte, die Gerechtigkeit für Menschen ist begehrenswerter als Wasser an den Lippen eines Durstigen. Wir sind stolz, weil wir Fatima neben Maria als eine der 4 großen Frauen der Geschichte, nach Aussage des Propheten, als Fürstin aller Frauen der Welt haben. Wir sind stolz, Imam Hassan als unseren zweiten Imam zu haben, der zweimal im Leben die Freigebigkeit besessen hat, sein ganzes Hab und Gut an die Armen zu verschenken. Wir sind stolz, Imam Hussein als Herrn der Märtyrer zum Imam zu haben, der für die Reformbewegung seines Großvaters Mohammed, dem Propheten, enthauptet wurde. Wir sind stolz, weil die ideologischen Kinder jener Mörder Imam Husseins heute uns Schiiten als Ketzer bezeichnen. Sie, so wie damals, enthaupten diese Andersdenkende heute vor laufender Kamera. Uns aber bezichtigen sie der Häresie, wenn wir friedlich Position ergreifen. Wir sind stolz, weil Imam Mahdi unser Oberhaupt ist, mit dem sich Jesus Christus Schulter an Schulter für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen wird. Möge Gott uns helfen, immer auf dem Weg solche Edelmenschen zu bleiben. Meine Damen und Herren, die Veranstaltung ist damit hiermit beendet. Ich bitte, die Plakate und die Fahnen an dem Auto abzugeben. An die Polizeikräfte möchten wir auch sehr herzlich danken für die Unterstützung und die Ordnungskräfte. Also ein lautes Klatschen für die Polizei, bitte.